لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ محترم سامعین ناظرین، آج ہم ایک سوال کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ سوال کیا گیا کہ لبیک یا رسول اللہ کہنا کیسا، کیا یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ کئی بیشتر احادیث مبارکہ اس کے بارے میں ملتی ہیں جن کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کو مخاطب کرتے تھے، جب بلاتے تھے، تو صحابہ آپ کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کرتے تھے لبیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ اور ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضرت معاذ کے بارے میں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پکارا کہ یا معاذ، کہ اے معاذ، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ دوسری مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا یا معاذ، تو دوسری مرتبہ بھی آپ نے عرض کی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو 3 دفعہ مخاطب کیا، اور تینوں دفعہ آپ نے عرض کی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ اسی طرح صحابہ کرام کا یہ عمل، یہ طریقہ رہا ہے، یہ شعار رہا ہے کہ وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو مخاطب فرماتے تھے، کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ کرام جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کرتے تھے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ تو اس میں بیشتر احادیث مبارکہ ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے تمام احادیث مبارکہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے، تو میں اس کو ایک بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی میں کچھ دنوں پہلے میں نے ایک فیس بک پر ویڈیو دیکھی، ایک مفتی صاحب تھے، وہ ان سے سوال کیا گیا کہ لبیک یا رسول اللہ کہنا کیسا، تو کیونکہ اس سوال کرنے والے نے یہ بھی لکھا تھا ساتھ میں کہ لبیک یا رسول اللہ کہنا کیسا، کیونکہ یہ لبیک کا لفظ جو ہے تلبیہ میں بھی ہے، یعنی اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو ان مفتی صاحب نے پہلے تو ان کو جو ہے ان کو ثابت کیا کہ واقعی احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ صحابہ کرام تب کہتے تھے جب حضور علیہ السلام سامنے موجود ہوتے تھے، اور آج بھی ہم لبیک یا رسول اللہ تبھی کہہ سکتے ہیں جب حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے موجود ہوں گے۔ تلبیہ آپ کہیں سے بھی کہہ سکتے ہیں، تلبیہ آپ دور رہ کر بھی کہہ سکتے ہیں، تو یعنی سیدھی وہی بات کہ یا رسول اللہ کہنا یا رسول اللہ کہنا آ رہا ہے اس میں، تو آپ دور رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے۔ تو میں ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ اگر لبیک یا رسول اللہ روضہ رسول سے دور رہ کر کہنا جائز نہیں ہے، شرک ہے، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، اور آپ تو سب سے بڑے مشرک ہوئے، کیونکہ آپ تو 5 وقت کی نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ تحیات للہ والصلوات وطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ اہل علم حضرات جانتے ہوں گے کہ ایو کا جو لفظ آ رہا ہے یہ کس کے ہم معنی ہے؟ ایو اور یا، یہ دونوں ہم معنی الفاظات ہیں، یعنی اے نبی، تو اے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو نماز میں بھی جو ہے ہم مخاطب جب پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، تو اس طرح تو ہماری نماز بھی نہیں ہو گئی، اس طرح تو ہم نماز میں بھی شرک کرنے لگے معاذ اللہ عز و جل۔ اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، اگر یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے، تو ان صحابہ کرام کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کے مقابلے میں آپ جنگ کے لیے حاضر ہوئے، تو باطل اور یعنی جو سامنے دشمن، وہاں سے بھی اللہ اکبر کے نعرے گونجتے تھے، وہاں سے بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھی، اور یہاں سے صحابہ کرام کی جماعت سے بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ایسا معاملہ ہے، ہم دشمن اور اپنوں میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط کے جواب میں یہ کہا کہ جب وہ وہاں سے اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تو تم جواب میں یا محمدہ کا نعرہ لگاؤ۔ تو آپ ان صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ بھی معاذ اللہ نعوذ باللہ شرک کرتے تھے؟ کیا وہ بھی کوئی ناجائز کام کرتے تھے جو کہ ہمارے
ایمان کا، ہمارے اعمال کا، جو ہم شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہیں انہی کے جو ہے طریقے کو دیکھ کر شریعت پر عمل کرتے ہیں اور دیگر معاملات. تو اسی طرح حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جب آپ کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر روضہ رسول کی طرف منہ کر کے اور کھڑے ہوئے ہیں روضہ رسول اور کربلا کے میدان میں اور روضہ رسول کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر یہ عرض فرماتی ہے یا محمدہ ہو، یا محمدہ ہو حاذا حسیل مزمل بدماء. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر اپنے نانا جان کو پکار رہی ہیں؟ تو اس طرح کے یہ اعتراضات نہ قابل فہم ہیں اور نہ قابل توجہ ہیں، ان پر دھیان نہ دیا. اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور موجود ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، حضور ہمیں سن رہے ہیں. میں یہاں کس مقصد سے بیٹھا ہوں، بات کر رہا ہوں، حضور یہ بھی جانتے ہیں. حضور میرے آبا و اجداد کے نام بھی جانتے ہیں، ان کے احوال سے بھی واقف ہیں، میرے آنے والی نسلوں تک کو جانتے ہیں، اور حضور قیامت تک کے معاملات کو جانتے ہیں. تو حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان تمام باتوں کو ان اشعار میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو آخر میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ ایسے مولویوں کی باتوں پر آپ نے بالکل بھی دھیان نہیں دینا، اور ایسے مولویوں کو سننا تک نہیں ہے جو ایسے نعرے جس نے امت مسلمہ کو متحد کر دیا اس کے پر اعتراضات کریں. تو یہ آپ کا صرف علمی اختلاف ہے یا آپ کے دل میں کچھ اور ہی معاملہ ہے؟ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نعرے کی وجہ سے امت مسلمہ متحد ہو گئی، امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئی. وہ لوگ، وہ نوجوان نسل جو کل تک گانے سنتی تھی، جن کا دین سے کوئی تعلق تک نہ تھا، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس قوم کو، اس امت مسلمہ کو یہ نعرہ دے کر اس کی زندگی ہی بدل دی. کافی ایسے نوجوان میں نے دیکھے جنہوں نے امیر المجاہدین کے اس فیضان کو سن کر، اس فیضان کو اپنے اوپر رائج کر کر، اپنے اوپر اپلائی کر کر ان کی زندگیاں ہی بدل گئی. اور تو آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے. اور اسی طرح انہوں نے ایک اور بات کہی کہ یہ لوگ جو ہے عشق و محبت اور عقیدت کو آگے رکھ دیتے ہیں اور جو ہے شریعت کو اپنے پسے پشت ڈال دیتے ہیں. تو انشاءاللہ میں اگلی آنے والی ویڈیو میں آپ کو یہ وضاحت کروں گا کہ بغیر اللہ اور اس کے رسول کے عشق و محبت کے عبادت جو ہے کامل نہیں ہے، اور عبادت جو ہے مقبول ہی نہیں ہوتی. اگر اللہ اور اس کے رسول کا عشق نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں نہ ہو، تو عبادت کرنے والا مجبور ہو کر عبادت کرتا ہے. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کا عشق آپ کے دل میں ہو تو آپ عبادت اور شریعت پر عمل پیرا جو ہوتے ہیں وہ مسرور ہو کر ہوتے ہیں، نہ کہ مجبور ہو کر. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس بات کی وضاحت کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں شرپسند عناصر سے جو ہے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے اور مرتے دم تک مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر جو ہے قائم و دائم فرمائے، اور امیر المجاہدین کے دیے ہوئے اس نعرے کو گھر گھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور امیر المجاہدین کے اس پرچم کو تا دیر بلند فرمائے، مزید بلند فرمائے. آخر میں یہ نصیر ملت کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ارے نجدی شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. وما علینا الا البلاغ.